رات کی تاریکی ہے، مکہ کے 12 خونخوار سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے گرد گھات لگائے بیٹھے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں اور ارادہ ایک ہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ختم کر دے۔ لیکن وہ بھول گئے تھے کہ جسے اللہ محفوظ رکھے اسے کوئی چھو بھی نہیں سکتا۔ یہ وہ رات تھی جب قریش نے سمجھا کہ وہ کامیاب ہو گئے ہیں، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ تاریخ کی سب سے بڑی ناکامی کا شکار ہونے والے تھے۔ دارالندوہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی قرارداد طے ہوئی اور 12 سردار اس منصوبے پر عمل کرنے کے لیے مقرر کیے گئے۔ ابو جہل، ابو لہب، امیہ بن خلف، عقبہ بن ابی معیط، نضر بن حارث اور دیگر بڑے بڑے مجرم۔ رات ڈھلنے کے ساتھ وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے گرد آ بیٹھے۔ یقین تھا کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئیں گے سب مل کر حملہ کر دیں گے، لیکن وحی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش سے باخبر کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ میرے بستر پر سو جاؤ اور میری سبز چادر اوڑھ لو، ساتھ ہی تسلی دی تمہیں کوئی غزن نہیں پہنچے گی۔ قریش نے باہر سے جھانک کر دیکھا تو انہیں لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ وہ خوش ہو کر انتظار کرنے لگے۔ ابو جہل تک استہزاء کرتے ہوئے کہنے لگا، محمد کہتا ہے اگر تم ایمان لے آؤ تو عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے، اور اگر نہ مانو گے تو جہنم کا عذاب ہوگا۔ یہ سن کر سب کہے لگانے لگے۔ ادھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلنے کو تیار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر خاک لی، سورہ یاسین کی آیات تلاوت کی اور وہ خاک دشمنوں کے سروں پر ڈال دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ وہ سب وہیں بیٹھے رہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ سے بالکل محفوظ گزر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پہنچے۔ ان کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا، انہوں نے سفر کا سامان تیار کیا اور اپنی کمر کا پٹکا پھاڑ کر خوراک کا تھیلا باندھا۔ اسی شرف کی وجہ سے وہ تاریخ میں ذات النطاقین کے لقب سے یاد کی جاتی ہیں۔ صبح ہوئی تو قریش نے اندر جھانکا، وہ حیران رہ گئے کہ بستر پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے ہیں۔ اب انہیں اپنی فاش ناکامی کا اندازہ ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے گھیرے سے نکل کر آگے بڑھ چکے تھے اور قریش کی سب سازشیں خاک میں مل گئی تھیں۔